معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ تو اب ذکر اس پری کا، اس قیامت کا جس کو نادرا کہتے ہیں۔ کیا کہوں میں اس کو؟ نادرا آپا کہوں، نادرا باجی کہوں؟ میرا بھائی تھوڑا سا شیطان ہے، وہ مجھ سے کہنے لگا بلی کون ہوتی ہے شیر کی؟ میں نے کہا خالہ۔ کہتے ہیں نادرا خالہ کہو ان کو۔ میں نے کہا نہیں، یہ خالو ہیں۔ جناب طارق فتح ملک، طارق فتح ملک کو میں نے اس وقت پکڑا تھا 2011 میں، جب 13 کا الیکشن ہونے والا تھا اور اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایک صاحب، میں نہیں بتاؤں گی وہ کون تھے، کہاں سے تھے، نادرا میں ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ان کی، اور ہمارے اس وقت کے سیکٹری صاحب جو پیپلز پارٹی کے نوازے ہوئے گریڈ 22 میں، بٹ he was such a good human being، میں ان کی بحیثیت انسان بہت عزت کرتی ہوں۔ انہوں نے نئے نئے بیچارے ہمارے فخر الدین جی ابراہیم صاحب آئے تھے، تو ایک دن انہوں نے کہیں مجھے بٹیا کہہ دیا، تو انہوں نے کہا یہ آپ کو بٹیا کہتے ہیں، آپ ان کو جانتی ہیں؟ میں نے کہا میرے ساتھ واک کرتے ہیں نثار شہید پارک میں یا آنٹیز پارک میں، کبھی ہم چلے جاتے تھے کبھی کبھی، اور ان کی بہو جو ہیں وہ ہماری دوست ہیں، تو اس طرح جان پہچان ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں وہ نادرا کے جو چیئرمین آئے ہیں طارق ملک، وہ اپنے ساتھ لکھتے تھے، طارق فتح ملک پورا نہیں لکھتے تھے، فتح ملک، فتح محمد ملک ان کے والد، ادب کا بڑا جانا پہچانا نام۔ تو آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ آئی واز جوائنٹ سیکرٹری بجٹ، اور بجٹ انہوں نے اتنا لمبا چوڑا نادرا کا بل بنا کر بھیجا تھا کہ یہ کاسٹ آ رہی ہے، ڈیٹا آپ کا جو لسٹ ہے ہماری ووٹرز کی، جو کہ غلط تھی، غلط بنائی گئی تھی، اور دونوں پیپلز پارٹی کے نوازے ہوئے، طارق ملک بھی اور اشتیاق احمد خان صاحب بھی۔ لیکن خود اشتیاق احمد صاحب کو بھی اس گمک کا نہیں پتہ تھا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ نادرا جو ہے یہ کیا کارنامہ انجام دینے جا رہی ہے، چونکہ ہمارا جو ٹیکنوکریٹس تھا، بیکاؤ ٹیکنوکریٹس پیپلز پارٹی کے ہاتھوں، انہوں نے ظاہر ہے جو بھی، ہم اس لیے اس کے خلاف ہیں کہ کوئی ڈی ایم جی والا یا کوئی باہر سے فیڈرل آئے، سی ایس پی یا کامنر آئے، اس کو ہرگز پتہ نہیں ہوتا کہ الیکشن کیسے تباہ کیا جاتا ہے جب تک اس نے فیلڈ میں کام نہ کیا ہو، یعنی وہ کسی پروونس میں نہ رہا ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو انہوں نے پروونسز کی لسٹ بھیجی ہے اور جتنا بجٹ بھیجا ہے، ابھی بھی بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ سکندر سلطان نے جو ادھم مچائی ہے بجٹ پر، اور چونا لگ رہا ہے، اور جو لگوا رہے ہیں چونا، وہ تو ڈیلیبریٹلی لگوا رہے ہیں نا، ان کا بندہ ہے مسلم لیگ نون کا، وہ پارٹیزن ہے، ویزیبل صاف نظر آ رہا تھا۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس وقت ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، اور جو ہمارے چیف صاحب آئے تھے فخر الدین جی ابراہیم، وہ ایک بہت ہی بیچارے، ایک تو ان کی عمر کا تقاضا تھا، وہ چیزیں بھول جاتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا۔ میں نے ان کو آتے ہی کہہ دیا تھا دیکھیے یہ آپ کو چونا لگائیں گے، آپ پہلے ہی ریزائن کر دیں، بعد میں کیا انہوں نے تو کیا فائدہ جب سب تباہی ہو چکی تھی۔ تو جناب یہ سلسلہ جو ہے ووٹر لسٹوں کا انہوں نے تباہ کیا۔ اس کے بعد جب وحیدہ شاہ کیس ہوا، جو اس نے ایک اسکول ٹیچر کو تھپڑ مارا تھا پولنگ ڈے پر، اور اس پر بھی کوئی بات کرنے کو تیار نہ تھا، لیکن دنیا ٹی وی کا ایک پروگرام تھا جس میں مبشر لقمان نے مجھے بلایا تھا، اسی میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وہ تو رحمان ملک چونکہ منسٹر انٹیریئر تھے اور نادرا منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر میں آتا ہے،
دیکھیے رحمان ملک صاحب جو ہے نا، انہوں نے 10,000 کارڈ تو ابھی کینسل کیے ہیں. میں نے کہا یہ تو دیکھ لیں کہ وہ کون سے کارڈز ہیں جو کینسل کیے ہیں، وہ تو نہیں ہیں جو جینوئن تھے. اور جینوئن کارڈز اس لیے کر دو کہ پھر جعلی کی فیک کارڈز کی NIC اس کی جگہ کہاں بنے گی؟ جو پاپولیشن ڈیٹا آ رہا ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے کہ پاپولیشن کتنی ہے، کتنے اس میں ووٹرز ہیں، بالغ لوگ ہیں، وہ اس سے میچ نہیں کر رہا ہے. لیکن بہرحال اور بھی کہیں سے ان کو سپورٹ حاصل تھی طارق ملک کو. تو اس طرح ملا جلا کے اب جب انہوں نے دیکھا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہ بہت ہی سینسٹیو ڈیٹا لیک ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہو رہا تھا، اب بھی ہو رہا تھا، ہوش اب آیا ہے. اس کا کیا فائدہ؟ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ دن میں اگر چراغ جلائے تو کیا کیا؟ یہ چراغ تو اس وقت جلنے چاہیے تھے جب ہمارا ڈیٹا جو ہے اس کا لیک ہونے کا اندیشہ، میں نے فائل پر نوٹ بھی لکھا کہ بھائی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے ٹھیک لوگ نہیں لگ رہے ہیں. نادرا کی جو پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، نادرا کی اسٹیبلشمنٹ، چونکہ میں ایک میٹنگ میں مجھے اشتیاق صاحب لے کر گئے اور بحالت مجبوری شاید لے کر گئے، ان کو مجھ سے کچھ خدشہ تھا. تو اسما ارباب عالمگیر جو بعد میں پکڑی گئیں نیب میں، ان کا کرپشن کا کیس گیا بہت بڑا، وہ تھیں. قمر زمان کائرہ تھے اور عثمان صاحب تھے اور یہ طارق ملک. تو مجھے وہاں اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے. اسی وقت میں نے ایک نوٹ لکھا واپس آ کر دفتر اپنی فائل پر کہ مجھے یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں اور ہمیں ابھی یہ بجٹ جو ہے نا یہ ریلیز کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اسٹیٹسٹکس ٹھیک ہیں، اس میں کتنا خرچہ آ رہا ہے. تو جناب عالی مل ملا کے کام ہوا اور وہ صاحب جو کہیں اور سے تعینات کیے جاتے ہیں وہ میرے گھر پہنچ گئے کراچی. ان کو پتہ چلا میں کراچی گئی ہوں، ان تک میرے فائل پر لکھا ہوا نوٹ کیسے پہنچا. اس پر مجھے حیرت اس لیے ہوئی کہ سرکاری دفتروں میں تو اب یہ معمول ہے، آپ کتنا ہی سیکریٹ کانفیڈینشیل ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے. ہمارے یہاں کانفیڈینشیل برانچ ہے جس میں سکندر سلطان نے اب اپنی دو نیسز رکھوائی ہیں. انہوں نے جب سے وہ آئیں انہوں نے 100 بھرتیاں کی ہیں، سب اللیگل اپوائنٹمنٹس ہیں ان جن سے وہ الٹے سیدھے کام لیتے رہے ہیں. تو وہ تاکہ وہ کانفیڈینشیل ریکارڈ جو ہے اس میں سے کہیں کوئی ایسا ڈیٹا نہ لیک ہو سکے، کوئی نہ مانگ لے، کوئی لے نہ جائے، تو یہاں اپنا بندہ بٹھا دو. بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارا کام صرف بتانا تھا، ہم نے بتا دیا. میں نے ان صاحب سے کہا کہ مجھے اس پہ حیرت نہیں ہے کہ یہ لیک ہو گئی ایک فائل کی نوٹنگ، لیکن اب میں اتنی زیادہ الرٹ ہو گئی ہوں کہ میں ہر فائل کی فوٹو سٹیٹ بنا کر اپنے کانفیڈینشیل برانچ میں جمع کرا دیتی ہوں اور اپنے پاس بھی رکھ لیتی ہوں کبھی کبھی. یہ تو جرم ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے جرم کہاں ہو رہا ہے، ورنہ آج آپ یہاں نہ آتے، میرے گھر کراچی چل کر نہ آتے. تو یہ میرے اپریہنشنز تھے، میں نے فائل پر میں لے آئی. آج میری ساری اپریہنشنز صحیح ثابت ہو چکی ہیں. اب کیا فائدہ، وہ بھی نکل جائے گا. ECL پہ آپ نے نام ڈالا اس کا، اس سے ریزگنیشن لے لیا، لیکن وہ نکل جائے گا. لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دیکھ کے رشوت چھوٹ جا. لیکن جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، جتنا سینسٹیو معاملہ وہ تھا، یہ معاملات بھی اس سے کہیں کم سینسٹیو نہیں ہیں. چونکہ آپ کا بہت ہی سینسٹیو ڈیٹا نادرا کے ذریعے لیک ہوتا ہے، تو جناب جنرل عاصم منیر صاحب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے یہاں سے کون کون اس میں، چونکہ نادرا پر آپ کے لوگوں کی ڈیوٹیاں تو ہوتی ہیں، بہرحال یہ آپ کو بھی پتہ ہے. یہ چیزیں جو ہیں نا، کتنا غلط ڈیٹا، جعلی کارڈ بن رہے ہیں. ابھی میرے ہاں ایک ملازم آیا، اب حالانکہ ایک بیچارہ، میں حیران تھی، ایک PSP آفسر، اب شاید وہ IB میں ہے، اس نے ایک ایپ بنائی یہاں کے جو نوکر ہیں سرائی کی، ان کی وجہ سے ان کا NIC کے بغیر آپ کسی کو ملازمت نہ دیں. تو اس نے مجھے کہا لوگ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا وہ لوگوں کو چھوڑ دیں، پھر یہ خود ہی مریں گے. ان سرائی کی ملازماؤں اور ان کے جو چور گھروں کے مرد ہیں جن کو یہ انفارمیشن فیڈ کرتی ہیں.
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی دیکھیں کوئی بھی آپ کو شک ہو کہ کارڈ غلط لگ رہا ہو آپ کو، تو ابھی میرے یہاں ایک ملازم آیا، میں نے اس سے کہا کہ یہ کارڈ، کہتا ہے باجی میں نے 15,000 میں بنایا۔ میں نے کہا 15,000 میں کون سا کارڈ بنتا ہے؟ جعلی کارڈ بنوایا ہوگا تم نے۔ نہیں باجی دیکھیں میں تو اپنے گاؤں کا بنایا ہے۔ اب میں نے جا کر پولیس اسٹیشن میں دیا، جعلی کارڈ تھا۔ تو یہ سارے کارڈ کون بنا رہا ہے؟ میں نے یہی کہا تھا مبشر لقمان کے اس پروگرام میں کہ یہ جو رحمان ملک صاحب کینسل کر رہے ہیں 10,000 کارڈ، ذرا یہ بھی چیک کر لیں کہ وہ صحیح لوگوں کے ہیں یا غلط لوگوں کے ہیں۔ صحیح لوگوں کے کارڈ کینسل کر کے انہی ناموں سے جب جعلی کارڈ آپ بنائیں گے تبھی تو ان 10,000 کی گنجائش نکلے گی نا۔ دوسرا گھپلا، قبرستان سے جا کے لسٹیں لی جاتی ہیں، اوورسیز امپلائیز جو ہیں باہر ہیں وہ، ان کی لسٹیں پتہ کر لی جاتی ہیں امیگریشن سے لے کر، ان کے جعلی کارڈ بنتے ہیں۔ جو مر چکا ہے، میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے گھر سے کوئی شخص وفات پا چکا ہے تو وہ فوراً جو ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں جا کر، اور نادرا کو انفارم کریں اور الیکشن کمیشن کو بھی انفارم کریں تاکہ اس کا ووٹ بھی خارج کیا جائے اور اس کا کارڈ بھی خارج ہو۔ لوگ اپنی قومی ذمہ داریوں کو بالکل ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ اور الزام جی حکومت کرپٹ ہے، فلانا کرپٹ ہے، نادرا کرپٹ ہے، پولیس کرپٹ ہے۔ بھائی تم بھی کرپٹ ہو، اگر تم نیشنل ڈیوٹی نیگلیجنس پائی جاتی ہے تو تم بھی کرپٹ ہو۔ اسی طرح اوورسیز امپلائیز، ان کا ووٹ پڑ جاتا ہے چونکہ وہ کارڈ تو بنا ہوا ہوتا ہے ان کا، یہاں پہ اسی کارڈ کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ اب ہر شخص مجھ سے کہہ رہا آپ اتنا چیختی رہتی ہیں الیکشن کمیشن یہ، الیکشن کمیشن وہ۔ آپ سے کہیں زیادہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے اس معاملے کی خبر رکھنی ہے۔ کیا انہیں نہیں معلوم سکندر سلطان یا اس سے پہلے بابر فتح اور اس سے پہلے کے لوگ کتنے کرپٹ تھے اور پارٹیزن تھے؟ یہ لوگ کیوں نہیں ان پر نظر رکھتے ہیں؟ یہ کیوں ان کے؟ میں نے کہا میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام یہ ہے جو میں جانتی ہوں وہ میں آگے بتا دوں، اس کے بعد اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو اللہ بھی دیکھے گا اور یہ قوم بھی دیکھے گی، یہ ریاست بھی دیکھے گی، چونکہ یہی وہ جرائم ہیں جن کو اگنور کیا جاتا ہے۔ اور جب تک آپریٹرز جو ہیں ایکچوئل آپریٹرز وہ ان چیزوں کو نہیں چیک کریں گے، یہ روٹ کاز ہے کرپشن کی۔ الیکشن کمیشن اگر غلط ہے تو غلط لسٹیں بنیں گی، غلط ووٹ کاسٹ ہوگا، جیسے ابھی سندھ میں ہوا ہے۔ یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن جو ہے یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، مگر اس میں غلطی یہ ایم کیو ایم کم از کم انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ سب ہو رہا ہے، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور تو وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو ٹھیک ٹھاک موقع مل گیا پیپلز پارٹی کو اپنا کام کرنے کا۔ پیسے اسی بات کے دیے تھے نا انہوں نے الیکشن کمیشن کو۔ اب یہ روتے رہے پیٹتے رہے لکیر کو، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ دوسری بات یہ کہنی تھی حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ سے کہ آپ بہرحال بیٹھیں گے تو صحیح نا، ووٹرز آپ کے پاس ووٹ ہیں، آپ کے پاس سیٹیں بھی ہیں۔ یاد رکھیے اپوزیشن اگر آنیسٹ اور اسٹرانگ ہو تو کوئی حکومت اتنے دھڑلے سے بے ایمانی نہیں کر سکتی۔ آپ اپوزیشن میں بیٹھیے، پھر یا تو دو آپشن ہیں آپ کے پاس۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کیجئے اس کا، چونکہ کراچی کی نمائندگی کرنے والے دونوں پارٹیاں موجود نہیں ہیں، آپ کو بھی ہرا دیا گیا ہے اور ایم کیو ایم نے تو بائیکاٹ کر دیا، تو نمائندگی تو کراچی کی ہے نہیں، پیپلز پارٹی کو کھلا میدان دے دیا گیا ہے کھانے پینے کے لیے۔ تو یا تو آپ بائیکاٹ کر دیجئے اس پورے پروسیس کا، پھر یہ اکیلے روتے پیٹتے گاتے بجاتے ڈھول بجاتے پیسا کھا کے چلتے بنیں گے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ بیٹھیے اور نظر رکھیے، چونکہ جب تک آپ اس فورم پہ بیٹھیں گے نہیں ایز اے اپوزیشن تو اس وقت تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کہاں کہاں کیا کیا گھپلے کر رہے ہیں۔ جمہوریت میں چاہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو چاہے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو، سب سے زیادہ جو رول ہوتا ہے وہ اسٹرانگ اینڈ آنیسٹ اپوزیشن کا ہوتا ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں کبھی نہیں آ سکی۔ انڈر دا ٹیبل ہاتھ ملا لیتے ہیں سٹنگ گورنمنٹ سے، پھر خالی اخباروں میں اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ٹاک شوز میں بکواس کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اپوزیشن کو بھی اسٹرانگ اور آنیسٹ ہونا پڑے گا۔ سب اگر رائے ریاض سوری وہ تو ہمارے کلیگ ہیں بڑے اچھے، یہ کیا نام ہے اس کا، یہ جو ریاض جس کو سبھی گالیاں دے رہے ہیں، سب اس پر ہنستے بھی ہیں، تو جس کو اپوزیشن جعلی قسم کا اپوزیشن لیڈر ہے وہ بیچارہ، اس جیسے اگر اپوزیشنیں آئیں گی تو پھر یہی ہوگا۔
خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے